بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو مفاہیم کے بارے میں ہو رہی تھی، اور آج انشاءاللہ ہماری گفتگو مفہوم مخالف میں سے پہلی جو قسم ہے مفہوم شرط، اس کے بارے میں ہوگی۔ ہم نے گزشتہ جو سبق ہے اس میں بیان کیا تھا کہ مفہوم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک قسم کو ہم کہتے ہیں مفہوم موافق، اور دوسری جو قسم ہے اس کو مفہوم مخالف کہا جاتا ہے۔ تو مفہوم مخالف میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے مفہوم شرط۔ مفہوم شرط میں نزاع۔ مفہوم شرط میں علماء بحث کرتے ہیں کہ آیا جملہ شرطیہ کے لیے کوئی مفہوم ہے یا نہیں ہے۔ الفاظ دیگر جو ہے، یعنی علماء جب فرماتے ہیں کہ مفہوم جملہ شرطیہ حجت ہے یا نہیں ہے، یا مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ حقیقت میں بحث صغروی ہے، یعنی کیا ہے، خود جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں مندرجہ ذیل امور جملہ شرطیہ میں وجود مفہوم کے نزاع کے لیے ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے جملہ شرطیہ کے مفہوم کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں، یعنی الفاظ دیگر وجود اور عدم وجود مفہوم کے بارے میں جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہاں پر چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ چیزیں نہ ہوں تب تک اس بحث کو مطرح کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جملہ شرطیہ میں جو ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ موضوع ہونا ضروری ہے۔ یعنی پہلے کوئی اگر موضوع ہو، اس کے بعد جو ہے پھر گفتگو ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، محمول ہے، کلام مشتمل ہو کس پر، موضوع پر، اور ساتھ ساتھ محمول بھی ضروری ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ شرط ہے، یعنی موضوع ہونا چاہیے، محمول ہونا چاہیے، اور وہاں پر شرط ہونی چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں ہوں تو پھر جو ہے بحث ہو سکتی ہے۔ شرط موضوع کے علاوہ ہو، اور یہ چوتھی چیز کیا ہے، شرط موضوع کے علاوہ ہو، یعنی شرط یا قید کے لیے اپنا مستقل وجود ہو۔ یہ بہت اہم ہی ایک شرط ہے۔ یعنی ہم نے کیا کہا، موضوع ہو، محمول ہو اور شرط ہو۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر شرط اور موضوع وجود کے اعتبار سے مختلف ہو، یعنی شرط کا اپنا مستقل وجود ہو اور موضوع کا اپنا ایک مستقل وجود ہو، تو پھر وہاں پر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اگر یہ شرط اگر منتفی ہو جائے، یہ شرط اگر فاقد ہو جائے، یہ شرط اگر موجود نہ ہو، تو کیا اس موضوع سے یہ محمول بھی یہاں پر سلب ہوگا، یا وہاں پر جو ہے شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ ساتھ محمول موضوع سے منتفی نہیں ہوتا، وہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سارے امور موجود ہوں تو پھر بحث ہوگی، آیا جملہ شرطیہ شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ موضوع سے محمول کے منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا۔ مثلا اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شیء آخر۔ فرماتے ہیں کہ اگر پانی کر کے مقدار تک پہنچ جائے، یعنی کر کے مقدار میں پانی اگر موجود ہو تو لم ينجسه شیء آخر، کوئی اور چیز جو ہے صرف اس پانی سے ملنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کا رنگ بدل گیا ہو، ذائقہ چینج ہو گیا ہو، یا اس کی بو بدل گئی ہو تو یہ الگ چیز ہے۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک، تین چیزوں میں سے کوئی ایک رونما ہو تو پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک اس میں متغیر نہ ہوا ہو تو صرف نجاست کے ملنے سے پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر تینوں چیزیں موجود ہے۔ کون کون سے؟ ماء یہاں پر موضوع ہے، اذا کان الماء، ان ماء موضوع ہے جب پانی، محمول کیا ہے، عدم تنجس ہے، اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه، یعنی عدم تنجس، پانی کا نجس نہ ہونا، یا اس شیء آخر کا اس پانی کو نجس نہ کرنا، یہ کیا ہے، یہ محمول ہے، یا یہ جزا ہے، یا اس کو آپ حکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہاں پر کیا ہے، قدر کر ہے، یعنی کر کے مقدار میں ہو، یہ شرط ہے۔
اب دیکھیں یہاں پر پانی مستقل اس کا اپنے ایک وجود ہے، اور عدم تنجس خود ایک الگ چیز ہے، اور کر کے مقدار میں پہنچنا یہ ایک الگ چیز ہے. یہ تینوں الگ الگ ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی پانی ہو سکتا ہے کہ کر کے مقدار میں ہو، اور ہو سکتا ہے کر کے مقدار میں نہ ہو. بس یہاں پر کیا ہے، شرط کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. کس سے؟ موضوع سے. موضوع الگ ہے، شرط الگ ہے. تو یہاں پر بحث ہو سکتی ہے کہ اگر پانی کر کے مقدار تک نہ پہنچے، یعنی اتنا پانی نہ ہو جتنا جو ہے پانی کر کے لیے چاہیے، تو فرماتے ہیں تو آیا اس صورت میں کسی نجس شے کے ملنے سے کیا وہ پانی نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم جملہ شرطیہ کے دلالت جو ہے مفہوم پر اگر ہم اس کو تسلیم کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر پانی کر کے مقدار تک پہنچے تو پھر کوئی چیز اس کو نجس نہیں کر سکتی. اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کر کے مقدار تک نہ پہنچے تو پھر پانی جو ہے ملاقات با نجس سے ملاقات کے نتیجے میں پانی نجس ہو جائے گا. بس اگر شرط یعنی کر کی مقدار میں پانی نہ ہو تو کیا ملاقات با نجاست سے پانی نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر مفہوم ہو تو پھر پانی نجس ہوگا، اگر مفہوم نہ ہو تو وگرنہ جو ہے نہیں، نو. قید کے لیے ضروری ہے وہ موضوع سے ہٹ کر اپنا مستقل وجود رکھتی ہو، وَإِلَّا جہاں پر قید مقوم موضوع ہو وہاں پر قید کے ختم ہونے سے موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر بحث نہیں ہوگی کہ جملہ شرطیہ کے مفہوم ہے یا نہیں. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اگر زید تجھے سلام کرے تو پھر آپ جو ہے زید کو کیا کریں؟ زید کا احترام کریں. تو یہاں پر کیا ہے؟ زید کا سلام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر شرط ہے. اس کے بدلے میں کیا ہے؟ زید اگر سلام کریں تو اس کا بھی احترام کرے. بس یہاں پر زید کا اپنا ایک مستقل وجود ہے. سلام کرنا یہ دوسری چیز ہے، اور احترام کرنا یہ تیسری چیز ہے. سلام کرنا یہ قید ہے، یہ شرط ہے، یہ الگ چیز ہے. خود زید کیا ہے؟ وہ خود ایک مستقل موضوع ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر زید سلام نہ کریں تو زید کا وجود ہی ختم ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ زید سلام کریں نہ کریں ہر حالت میں موجود رہے گا. ہاں اگر زید سلام کریں تو پھر جو ہے منطوق یہ ہے کہ اس کا جواب دینا، اس کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا واجب ہے. لیکن مفہوم کیا ہوگا؟ اگر مفہوم ہے تو اگر زید سلام نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو پھر اکرام کریں، اس کا اکرام کریں یا اکرام نہ کریں. اگر آپ مفہوم کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکرام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب شرط منتفی ہو گئی ہے، سلام اس نے نہیں کیا ہے، تو جزا بھی منتفی ہے، حکم بھی منتفی ہو رہا ہے. اس مثال میں جملہ شرطیہ کے لیے کوئی مفہوم نہیں. جو اذا رزقت ولدا فاختنه، اگر خدا تجھے کوئی بچہ دے دے تو پھر کیا کریں؟ فاختنه، اس کا ختنہ کرے. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ اذا رزقت ولدا، خدا تجھے اگر بیٹا عطا کرے تو اس کا ختنہ کرنا ہے. یعنی اللہ اگر تجھے بیٹا عطا کرے تو ختنہ کرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر بیٹا نہ ہو تو پھر ختنہ نہ کرے. دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ شرط مستقل ہو اور جو ہے یہاں پر موضوع مستقل ہونا ضروری ہے. اس مثال میں کیا ہے؟ یعنی ولد الگ ہو اور رزق خداوندی الگ ہو، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ رزق یہاں پر ولد کی شکل میں والدین کو مل رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ اگر بیٹا نہ ہو تو پھر ختنہ نہ کریں تو یہ والی بات بنے گی ہی نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ سالبہ بانتفاع موضوع ہے. جب موضوع ہی نہیں ہے تو پھر حکم بھی منتفی ہو جائے گا. ان موضوع کے منتفی ہونے کے ساتھ حکم سرے سے منتفی ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر یہ بحث نہیں ہوگی کہ ختنہ کریں یا نہ کریں. اگر کوئی بحث کرتا ہے تو اس بحث کو نامعقول بحث شمار کریں گے، اور بحث کرنے والوں کو پھر علماء جو ہے وہ بیوقوف سی قرار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی موضوع ہی موجود نہیں ہے. کوئی موضوع ہی نہیں ہے تو پھر حکم جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں آپ لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سالبہ بانتفاع موضوع ہوگا. چونکہ یہاں پر رزق ولد سے ہٹ کر کوئی مستقل شے نہیں ہے، بلکہ قید عین موضوع ہے. یعنی خود ولد کیا ہے؟ موضوع بھی ہے، اور یہاں پر جہاں خود قید بھی ہے. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف. سب سے پہلی جو ہے بات یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کی ایک مثال دے دیں. یہاں پر ہم جو مثال پیش کر چکے ہیں، ان مثالوں سے ہٹ کر اپنی طرف سے آپ کوئی مثال دے دیں. اگر آپ مثال دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات صحیح سے سمجھ چکے ہیں.
دوسرا سوال یہ ہے موضوع محمول اور قید کو مثال دے کر واضح کریں. دیکھیں آپ کو ایسی مثال دیں گے جس مثال میں موضوع الگ ہو، محمول الگ ہو اور قید کے لیے اپنا ایک مستقل وجود ہو. پھر آپ انشاءاللہ واضح کریں گے یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے اور یہ قید ہے. اور ہماری گفتگو کس چیز میں ہے؟ اس قید کے منتفی ہونے کے ساتھ ساتھ محمول موضوع سے منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا. تیسرا جو سوال ہے انتفاع الحکمی عند انتفاع الموضوع کو واضح کرے. ہم نے کیا کہا تھا؟ سالبہ انتفاع موضوع کہا ہے. تو یہاں پر آپ سے سوال یہ ہے کہ جب موضوع منتفی ہوتا ہے تو حکم بھی منتفی ہوتا ہے. اس کی ذرا وضاحت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.